السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین اسلام، پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کریں گے IRGC کے طالب علم سیف علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون۔ والسلام عليكم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور تمہیں اسلام کی حالت ہی میں مرنا چاہیے، تم ہرگز مت مرو الا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی کی حالت میں مرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم پر یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ دیا، اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے آگ کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تمہیں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ محترم حضرات، آج ہماری تقریر کا موضوع ہے بدعت کی حقیقت۔ بدعت کا لفظ عربی زبان میں بدع یبدع کے معنی آتے ہیں کہ نیا کام کرنا، نئی چیز ایجاد کرنا، اسی سے لفظ بدعت آیا ہے کہ نئی چیز، ایجاد کردہ چیز۔ دنیا کے معاملے میں، دنیا کی آبادی کے لیے، آباد کاری کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے نئی چیزوں کا ایجاد مفید ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کے پاس موبائل کے جو وسائل آج موجود ہیں وہ نہیں تھے، انٹرنیٹ کے جو وسائل ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ آج آدمی گھر بیٹھے بیٹھے بزنس کرتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، مختلف پروگرامیں اپنی جگہ بیٹھ کر منعقد کرتا ہے، یہ سب وسائل کی وجہ سے۔ تو دنیا میں انسانیت کے فائدے کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان کا ایجاد کرنا یہ مطلوب ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم آج ہیں
آج سے 100, 150, 200 سال کے بعد پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ایجاد میں آئیں گی، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان چیزوں کی ایجاد اور انسانیت کے فائدے کے لیے جو بھی مفید چیز ہے یہ کرنا اسلام یہ طلب کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کے ایجاد کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن دین کا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے۔ دین میں اگر آئے دن نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہیں تو دین کا جو اصلی اس کی روح ہے، جو اس کی اصلی شکل ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ دین کی اصلیت ختم ہو جائے گی اور نئی چیزیں ان کی جگہ لے لیں گی۔ اصل دین کی جگہ نیا دین آ جائے گا، اصل دین کہیں روپوش ہو جائے گا، جیسا کہ آج کا ماحول ہے۔ آج اسلام کے نام کی جو اصل چیزیں ہیں وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن اسلام کے نام سے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جھنڈے، مزارات، جی رسم اور رواج کی چیزیں، جی فاتحے، اور اسی طریقے سے غلط طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جس کا ثبوت نہیں ہے، یہ چیزیں آپ پائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ جھنڈے جس طریقے سے آج لگائے جاتے ہیں، یہ پنجے جو گاڑے جاتے ہیں محرم کے موقع پر، یہ جس طریقے سے جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، جس طریقے سے عرس کا اہتمام ہوتا ہے، فلاں صاحب کے قبر کا عرس، سالانہ عرس کا اہتمام ہوتا ہے، سندل کا اہتمام ہوتا ہے، جی رسم و رواج کا اہتمام ہوتا ہے، عام طور پر گھروں میں دین کا نام یہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اکثر الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح اسلام کو سمجھتے ہیں، جو صحیح اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ آج اس حقیقت کو ہم مسلمانوں سے زیادہ دشمنان اسلام جانتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، ہر جگہ وہ پروگرام کر رہے ہیں، آئے دن نیوز پیپروں میں، میڈیا میں، ٹی وی میں، جی لوگوں کو جو قرآن اور حدیث فالو کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ سے جوڑا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے تعلقات دہشت گردوں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں کہ اصل اسلام ختم ہو جائے، اصل اسلام نہ رہے، اور آپس میں خود مسلمان لڑتے بھڑتے رہیں اور اسلام نہ پھیلے، اسلام کو اس طریقے سے بدنما بناؤ، اسلام کی شکل و صورت کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بگاڑ دو کہ کوئی اسلام کی طرف آنے کو سوچے بھی نہیں۔ یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی پالیسی ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، جی عرب ممالک میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اسی طریقے سے یہی سازش جی کی جا رہی ہے کہ اصل جو اسلام ہے اس کو ختم کرو۔ اسی لیے آج کا یہ عنوان کہ بدعت کی حقیقت، کہ بدعت کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے اسلام نے بدعت کے بارے میں اپنا موقف بتایا ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین بالکل پرفیکٹ اور مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین کو مکمل کر چکا ہوں، کمپلیٹ۔ کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نقص اس میں نہیں ہے، کسی قسم کی کمی اس میں نہیں ہے۔
جب چیز مکمل ہو جائے تو اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بالکل مکمل کر دیا. کب مکمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کیا. ہمارا دین ہر لحاظ سے پرفیکٹ، ہر لحاظ سے مکمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے آپ رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ یہ دین پوری طریقے سے پرفیکٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور اس کی ہر چیز لوگوں کو بتا دی گئی. شریعت، قانون، کرمنل لا، پرسنل لا، فیملی کے مسائل، اخلاق اور کردار، کیریکٹرز، خرید اور فروخت اور معاملات، سارے کے ساری چیزیں بالکل واضح ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اس دنیا سے اٹھایا گیا جب دین پوری طریقے سے مکمل ہو گیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں رکھی ہے، ہر چیز. وفصلناہ تفصیلا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے. تو قرآن اور حدیث وحی الہی میں ہمارے لیے ہمارا دین مکمل طریقے سے بتایا گیا ہے. اب اس میں کسی قسم کی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی شخص اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے کسی چیز کو نکالے پھر اس میں کوئی چیز داخل کرے. یہی ہوتا ہے. سلف نے بتایا، علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان دین میں کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں سنت کو وہاں سے نکالتا ہے، سنت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. جب سنت ختم ہوتی ہے تو نئی بدعت کا ایجاد کرتا ہے اور اس بدعت پر جو ہے اپنے دین کو کھڑا کرتا ہے. میرے بزرگوں، بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے موقع پر آپ یہ ضرور تنبیہ کرتے تھے. آپ کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت، راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کی ہدایت ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے خراب چیزیں، سارے معاملات میں سب سے بدترین چیزیں اس کی بدعت ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، آپ نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے. نئی چیز سے مراد یہاں پر دین میں مراد ہے، دنیا میں نہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے لیے نکاح کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر جب آپ کچھ بیان کرتے، حمد و صلات، ایجاب اور قبول سے پہلے، ایجاب و قبول جو میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جو شادی پر رضامندی کے جو کلمات سنے جاتے ہیں، اعتراف جو لیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، گواہوں کے سامنے، اس سے پہلے آپ یہ خطبہ دیتے تھے. عید کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، اور جب کبھی بھی کوئی بات کہنی ہوتی، لوگوں کو کسی اہم معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا، ضرور آپ حمد و صلات کے بعد یہ کلمات کہتے. کیوں؟ ہر جمعہ آپ دوہرا رہے ہیں، ہر ضرورت کے موقع پر، انسانی ضرورت کے موقع پر اس کی حقیقت کو بتا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگوں، بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے. جو گناہ کرتا ہے کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. شرابی کو پوچھئے، شرابی کبھی نہیں کہے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. وہ اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا شراب پیے، وہ خود پیتا ہوگا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں خراب کام کر رہا ہوں. چور کبھی یہ نہیں سوچے گا
کہ میں جو چوری کر رہا ہوں یہ کوئی اچھا کام ہے، کوئی حلال کمائی ہے، وہ کہے گا ضرور کہ حرام کمائی ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا چرائے. جی ہاں، لیکن یہ بدعت جو نعوذ باللہ شریعت کے چور ہیں، بدعت کرنے والے، کیونکہ یہ چوری ہے شریعت پر. شریعت کا کسی حق کو آپ جو ہے اسے جو ہے وہ مقام ہٹا کر جو شریعت نہیں ہے اس کو شریعت کا مقام دے رہے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ شریعت پر چوری اور شریعت پر ڈکیتی ہے. یہ شریعت پر چوری اور شریعت پر ڈکیتی ہے. مبتدع جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حق دیا ہے وہ آپ چھین رہے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے جی نعوذ باللہ یہ حق کسی بھی انسان کو جائز نہیں، کسی بھی انسان کو روا نہیں. یہ اللہ کا حق ہے. ان الحکم الا للہ، قانون بنانا اللہ کا کام ہے. للہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور بنانے والا شریعت، امر سے مراد شریعت اور تقدیر بنانا، یہ دونوں اللہ کا کام ہے. امر شرعی و امر قدری اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. تو شریعت پر چوری کرنے والے، شریعت پر ڈکیتی ڈالنے والے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ نیک کام کر رہے ہیں. آپ ذرا جا کر پوچھ لیجئے، جو لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کے درباروں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جو کام کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، قرآن کریم میں کسی نبی نے نہیں کیا، کسی نبی کا ذکر نہیں آیا ہے. جی جو جا کر قبروں پر سالہ سال کے چادر چڑھاتے ہیں برسی کے نام سے، اور اس کے نام سے پھول کے نذرانے پیش کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ ذرا ان سے پوچھئے، بھائی صاحب آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ اچھا کام ہے کہ غلط کام ہے؟ کہتے ہیں یہی تو توحید ہے، یہی تو دین ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے فوراً اس پر وہابی اور اس پر الزامات، اور آج تو ملک دشمن، دہشت گرد، سارے الزامات اس پر لگا دیے جاتے ہیں. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کو، دین حق کو سمجھیں اور لوگوں میں عام کریں. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، کیونکہ آج اسلام کی وہ حالت ہو گئی ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام بالکل اجنبی ماحول میں پیدا ہوا. اسلام جب شروع ہوا ایسا ماحول تھا کہ لوگوں نے کہا ارے ان هذا لشيء عجب اجعل الآلهة الها واحدا، ان هذا لشيء عجب. ارے یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، اتنے سارے خداؤں کو یہ خدا بنا لیے، یہ تو عجیب چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر اٹھے، تعجب کی نگاہوں سے دیکھا گیا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یہ کہا ارے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ یہ صرف یہ خدا ہے. یہ آپ کیا دعوے لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا دلیل آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے اسلام کا مقابلہ کیا گیا. بالکل ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ آئے گا جیسے اسلام کی ابتدا کی حالت تھی وہ حالت دوبارہ واپس ہو جائے گی، دوبارہ لوٹ آئے گی. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے. کون مبارک ہیں؟ وہ لوگ، مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی حالت میں اجنبی بن کر بھی صحیح اصل اسلام کو تھامے ہوئے رہتے ہیں. لوگ جو بگاڑ دیتے ہیں
اس کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ آج یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو ہم عام کریں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، جگہ جگہ ہر محلے میں قرآن اور سنت کی تعلیم کی نشر و اشاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے ہم لازم پکڑنا ہے، آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ نے فرمایا، جیسا قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیتوں میں مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ فتنے اور اختلافات آئیں گے، اختلافات آئیں گے، لوگ حق بولیں گے، بعض لوگ باطل بولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، جی ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ان نئی نئی چیزوں سے، دور رہو۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عدوا علیہا بالنواجذ، نواجذ جو ہے یہ جو دانت ہیں، کوچلی کے دانت کنارے، مضبوطی کے موقع پر جو انسان پکڑتا ہے کسی چیز کو کاٹنے کے لیے، جی ادھر پکڑ کے اس کو دبا کے کاٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں نواجذ، کونچلیاں۔ آپ نے فرمایا کونچلیوں سے ان کو پکڑ لو، عدوا علیہا بالنواجذ۔ تو میرے بزرگوں، آج سب سے زیادہ پرابلم، آج جو سب سے زیادہ جن کو پریشان کیا جا رہا ہے، میں کسی کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، جی قرآن اور حدیث کو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، وہ انسانیت کی سلامتی چاہتے ہیں، وہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اس بات پر کہ یہ صحیح قرآن اور صحیح حدیث کی فالو کر رہے ہیں، صحیح اسلام کی فالو کر رہے ہیں، ان کو آج میڈیا میں بیٹھا ہوا جاہل جو کچھ بھی نہیں جانتا، جو اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اسلام نہیں چاہیے ہم لوگوں کو، یہ ہم لوگوں کو یہ اسلام نہیں چاہیے۔ میرے بزرگوں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بدعت کے بارے میں معلوم کریں۔ بدعت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کا دین مکمل نہیں ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، لیکن بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی دین کو مکمل نہیں کیا گیا۔ ایک صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتے تھے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن احرام کہاں سے باندھنا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر میں احرام باندھوں گا۔ صحابہ نے منع کیا، کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ جو ابیار علی کہتے ہیں، آج وہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے، وہاں سے احرام باندھو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے، چند میل پہلے میں باندھ لیتا ہوں۔ کتنا میل کا فاصلہ ہے؟ مسجد نبوی سے ابیار علی تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ۔ 4 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے اگر میں احرام باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا ارے اس سے بڑھ کر بری چیز کیا ہے کہ تم ایک ایسا کام کے بارے میں سمجھ رہے ہو کہ یہ کام ثواب کا کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کام کے ذریعے آپ سے بڑھ کر تم کر لو گے، ثواب حاصل کر لو گے، ایک فضیلت تم حاصل کر لو گے، اس سے بڑھ کر بری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے ہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے، بدعت کا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ خیال کیا کہ آپ نے رسالت میں خیانت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو پورا کر دیا, مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین میں نہیں تھی وہ آج دین میں نہیں ہو سکتی. بدعت, جیسا کہ میں نے کہا, بدعت کی وجہ سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. جی, حسان بن عطیہ مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ مثلها من السنہ ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ. اگر کچھ لوگ اپنے دین میں نئی بدعت کو ایجاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی جیسی سنت کو ان کے پاس سے اٹھا لیتا ہے, پھر قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس سنت کو واپس نہیں دیتا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, کہتے ہیں ما احدث رجل بدعتا فراجع سنہ. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی بدعت کو شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ سنت کی طرف پلٹ کر آتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں جو بدعات ایجاد کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں, ان سے بچو, کیونکہ دین جو ہے دلوں سے ایسے ہی نہیں چلا جاتا, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, بدعات کو ایجاد کرتا ہے, بدعات کے ذریعے ایمان کو لوگوں کے دلوں سے نکالتا ہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے, نماز, روزہ, حلال, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے زمانے کو پائے تو بھاگے, ایسے زمانے کو پائے تو بھاگے. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کہاں بھاگیں گے؟ کہا کہ اپنے دین اور اپنی جان کے ساتھ بھاگو, بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو, بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو. جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کے ساتھ ان کے دروس میں جانا, ان کے لیکچرز کو سننا, چاہے وہ لیکچرز کتنی میٹھی کیوں نہ ہو, جی کتنی چکنی چپٹی باتیں کیوں نہ کریں, نہیں. قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو جو ہماری آیتوں میں غلط باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل ایک آئینے کی طرح ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی شخص کی بات سنے اور اس کی بات بیٹھ جائے, پھر اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھے. کتنی اچھی تقریر کرنے والا صحیح, دیکھنے میں آپ کو مزے کی باتیں لگیں, ارے کیا بولتے نا جی حضرت, کیا بولتے نا جی مولوی صاحب. نہیں, یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں شہد میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ لوگ بدل کر پیش کرتے ہیں. تو لہذا ایسی باتوں کو ہرگز سننا نہیں چاہیے. امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, حارث بن اسد المحاسبی ایک بڑے عالم تھے, کتابیں لکھتے ہیں. کیسی کتابیں؟ خطرات, خیالات کے موضوع پر, جی لوگوں کے افکار کے موضوع پر. امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حارث بن مسکین کی کتابوں میں بہت عبرت کی باتیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا ایاک وہذہ الکتب, ہذہ کتب بدع وضلالات, ان کتابوں سے دور رہو, یہ کتابیں جو ہیں بدعت اور گمراہی کی کتابیں ہیں, ان کو مت پڑھو, ان کو مت پڑھو. لوگوں نے کہا ان هذه الكتب فيها عبرہ. امام احمد, اس کتابوں میں حکمت کی چیزیں ہیں, عبرت کی باتیں ہیں, پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کی بات سنیے, من لم يكن له في كتاب الله عبرہ فليس له في هذه الكتب عبرہ. آپ نے کہا جس شخص کو اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں ملتی اس کو ان کتابوں میں عبرت نہیں مل سکتی. جی, جس شخص کو اللہ کی کتاب میں نصیحت نہیں ملتی,
جس شخص کو اللہ کی کتاب سے اخلاق نہیں ملتے، اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو ان کتابوں سے کوئی عبرت نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا ان کتابوں سے اہل بدعت سے دور رہنا چاہیے۔ سلف کا زمانہ تو وہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے اگر کوئی بدعتی مر جاتا تو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی شریک ہو گیا تو پوچھتے، ارے تم نماز جنازے میں اس کے شریک رہے، وہ بدعتی تھا؟ تو وہ کہتا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کیا دعا کی؟ میں نے دعا کہ اے اللہ یہ شخص تیرے سنت کے مخالف تھا، تیرے رسول کی سنت کا دشمن تھا، یہ بدعتی تھا، اے اللہ اس کو جو سزا دینا ہے وہ سزا دے۔ اس طریقے سے میں نے دعا کی۔ میرے بزرگوں، آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگ کیوں بگڑتے ہیں؟ اچھے لوگ کیوں نعوذ باللہ خراب ہوتے ہیں؟ گوگل میں جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، گئے کسی بھی چینل پر، کسی بھی ویب سائٹ پر، اور جا کر دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت۔ ارے علماء سے تو پوچھو ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ آپ کے علماء ہیں، ویب سائٹ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے یہودی اور کتنے عیسائیوں کی ویب سائٹ ہیں اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر گمراہی پھیلانے کے لیے ویب سائٹ یہ لوگ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھلے ہوئے۔ ہوشیار رہنا چاہیے، یہ دین ہے۔ بدعت، جیسا کہ میں نے کہا کہ نیکی بدعت کی وجہ سے برائی بن جاتی ہے، برائی نیکی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت اہل حق اور اہل سنت سے نفرت کرتے ہیں۔ آج اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ جی، اہل سنت و جماعت یہ لفظ جو ہے یہ صحابہ کے زمانے سے آیا ہے، تابعین کے زمانے سے آیا ہے۔ لیکن کون لوگ اہل سنت و جماعت؟ وہ جو قبر پرستی کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو عرس مناتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو اس کا مخالف دشمن ہے وہ اہل سنت و جماعت نہیں، وہ وہابی ہے۔ ارے نام تو ہمارا ہے، جی نام تو ہمارا ہے، لیکن آپ نام کے وارث بن گئے، لیکن کام سب جو ہے دوسرا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دلیل پیش کرو۔ اگر آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو بتا دو جتنا آپ کام کر رہے ہیں یہ سنت میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سنت میں ہے تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ آپ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو آج جو اہل سنت جن کا نام دیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے صوفیزم، قبر پرستی، جی اولیاء پرستی، جھنڈا پرستی، پیر پرستی، جادو کے کام، نعوذ باللہ سارے غلط کام ان کے پاس پائیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم، اسلام ان ساری چیزوں سے بری ہے۔ اہل سنت کی، اہل بدعت کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ لوگ اہل سنت کے خلاف ہمیشہ گالی دیتے ہیں، یہ اہل بدعت کی علامت ہے۔ اور یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو کیا کرتے ہیں؟ مختلف غلط القاب سے یاد کرتے ہیں، غلط نام دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا نام جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اور صرف فرق کے لیے اپنے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں یا حدیثوں کے ماننے والے ہیں، صرف فرق کرنے کے لیے، ورنہ جو ہے ہمارا نام مسلمان ہے۔ کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنے کے لیے، ورنہ آج اسلام کے نام پر شیعہ ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، جو نہ حدیث کو مانتے ہیں، جو کعبے سے بڑھ کر جو ہے کربلا کو جو ہے مقام دیتے ہیں۔ جی آج اسلام کے نام پر خبر پرستی ہو رہی ہے، کس کو مانیں گے؟ بدعت کی وجہ سے آدمی تکبر کرنے لگتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بدعت جو ہے میں ہی اہل حق ہوں اور میں ہی جو ہے حق کو جاننے والا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا مثال، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جاتا ہے ایک جرم پر، شراب پینے کے جرم پر، تو صحابی جو ہے گالی دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کتنی مرتبہ تم جو ہے شراب پی پی کر آ رہے ہو اور تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، یہ گرچہ کہ شراب پی رہا ہے، بار بار اس پر سزا دی جا رہی ہے، لیکن یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون؟ ایک شرابی، ایک طرف شراب کے جرم میں سزا دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اسی کے مقابلے میں غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ کن لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں؟ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حنین کا واقعہ جو ہے سن 9 ہجری میں ہوا، اور 1 سال پہلے سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، قریش کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اٹھا اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے بچوں کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں کٹائے، انصار اور وہ مہاجرین، ان کو نہیں دے رہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم میں اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کی خشیت اور تقوی کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں۔ کہا اعدل یا محمد، محمد انصاف کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک من یعدل الا معدل، ارے تیری خرابی ہو، میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ میں اگر انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیخرج من ذی ھذا قوم، جب پیچھے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ آئیں گے جو تمہاری نماز، جن کو تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے، بڑی بڑی نماز، لمبی لمبی نماز پڑھنے والے ہوں گے، بڑی بڑی قرات، لمبی قرات کرنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دل میں نہیں اترے گا، دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اور اگر میں اس زمانے میں رہا تو میں ویسے ہی ان کو قتل کروں گا جیسے عاد کو، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، ایک طرف شرابی، اس پر سزا دی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی اور محبت خدا اور محبت رسول کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص، اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ آئیں گے، لمبی نماز پڑھیں گے، قرآن بڑی لمبی پڑھیں گے، لیکن دل کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ میرے بزرگوں، یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا ان کے چہرے پر کیا نور تھا، دیکھو کیا ہے، دیکھو کتنے گورے ہیں، کیسی ہے، کتنی لمبی داڑھی دیکھو، کیسی پگڑی دیکھو، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقرون صلاتکم الی صلاتہم، ان کے نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو معمولی سمجھیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ صحابہ، تم لوگ اپنی نماز کو، ارے یہ لوگ ایسے، صحابہ جا کر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہ
بھی ایسے تھے ان لوگوں میں کہ لمبی لمبی نماز پڑھنے والے بڑے تہجد گزار، یہ خوارج جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اور جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اور جو کئی صحابہ کو قتل کیے دین کے نام پر، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ بدعت، اور یہ بدعت انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو دین سے نکال دیتا ہے۔ بدعت کی وجہ سے امت میں آج جو فرقے ہوئے ہیں یہ سب بدعتوں کی وجہ سے ہوئے، دین میں بدعات کی وجہ سے۔ ائمہ کے درمیان رحمت اللہ علیہ مجمعین جو اختلاف ہے فقہی مسائل میں، جی یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، حنبلی ہے، اس کی وجہ سے فرقے نہیں بنتے ہیں، یہ اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ جی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اسکول ان کے مدرسے کے ہیں، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے ہیں۔ جیسے آج مختلف مدرسے ہیں، عمرآباد ہے، جامعہ سلفیہ بنارس ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، یہ سب اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ اس کی وجہ سے فرقے نہیں بننا چاہیے۔ فرقے کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ بدعات کی وجہ سے بنتے ہیں، فقہی مسائل کی وجہ سے، فقہی اختلاف کی وجہ سے نہیں بنتے۔ عقیدے میں اختلاف، دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے نعوذ باللہ آج فرقے ہیں، اور انہی فرقوں کی وجہ سے آج امت جماعتوں میں بٹ کر آپس میں دشمن کے سامنے اس امت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت فرقوں میں بٹ گئی ہے، حق بدعت بن چکا ہے اور بدعت حق بن چکی ہے۔ لہذا بدعت اللہ تعالی کی رحمت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کے بعد یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، سب متحد رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اس دن، قیامت کے دن، چند چہرے سفید ہوں گے اور چند چہرے کالے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت اور جماعت کے جو چہرے ہوں گے وہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے قیامت کے دن، اور اہل بدعت اور فرقت، یعنی اہل فرقت کا مطلب جدا ہونے والے، یہ فرقہ بندی کرنے والے، ان لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے بزرگوں، آئیے بدعت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم آج یہ جو کچھ بھی میں نے کہا بدعت کی کیا خرابیاں ہیں، بدعت کے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا۔ ابھی بدعت کی حقیقت اور بدعت کی کیا تعریف ہے، بدعت کن کن چیزوں میں کیا جاتا ہے، کیسے لوگ بدعت میں فرق کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اور اسی وجہ سے آج کا اس پہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ بدعت کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ثواب کی نیت سے کسی چیز کو اضافہ کیا جائے۔ اس کی مثال آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ گھر میں ہیں نہیں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کی نماز رات میں آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، رات میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپس میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تینوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے تہجد، قیام لیل، ان کی نظر میں معمولی سمجھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ارے چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری گناہوں کو معاف کر دیا، ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہمیں یہ عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو آپس میں بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟
ایک کہتا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، پوری رات. انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں. اب انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھوڑا ہے، نہیں ہمیں پوری رات نماز پڑھنی چاہیے. دوسرے نے کہا ارے میں تو دن بھر روزہ رکھوں گا، پورے دنوں میں کوئی دن نہیں جو ہے میرا روزے کے بغیر ناغا نہیں ہوگا، سارے دنوں میں. تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. یہ سب کس لیے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت اور آپ کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں، نفل روزہ چھوڑتے بھی ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں. یہ سب سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، مزید اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ انہوں نے پلاننگ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتے ہیں آپ خبر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور ایسی باتیں کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فوراً لوگوں کو جمع کیا، منبر پر چڑھ گئے اور کہا کیا بات ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں میرے پاس ایسی باتیں آتی ہیں. یہ آپ کی عادت تھی، لوگوں کا نام نہیں لیتے تھے. خطبہ جب دیتے، خطبے میں جو ہے کسی کے بارے میں بیان کرنا ہوتا تو آپ جو ہے کہتے کہ بعض لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہمیں ملی ہیں، کیا بات. پھر اس کے بعد کہا اما واللہ، سنو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے متقی اور پرہیزگار ہوں. کیوں بتایا آپ نے؟ امت کو بتانے کے لیے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جانا. میرا راستہ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. بھائی تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سنو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے میں شادی کرتا ہوں. اگر کوئی میری سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یہاں پر آپ نے یہ حقیقت بتائی کہ اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا دین میں نیا کام یا اضافہ کر لینا، یا جتنی مقدار ہے اس سے بڑھ کر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے اعراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کر رہے ہیں. تو لہذا یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، گرچہ کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا ارادہ جو ہے ثواب کمانے کا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عراق میں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، گروپ میں بیٹھ کر. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کنکری اٹھا کر ان کو مارتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابا عبد الرحمن کے باپ، ما اردنا الا الخیر، ہم تو جو ہے خیر چاہ رہے تھے، ہماری نیت اچھی تھی، لوگوں کو ہم لوگ جو ہے ثواب پر ابھارنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا، یہ شکل بنائی. کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ دیکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ نیک ہوتا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. ارادہ اچھا ہے، طریقہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے ذکر کے لیے آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بیٹھ کر آپ نے جو ہے اس طریقے سے آپ نے صحابہ کو تلقین کی ہو. آپ ذکر کرتے تھے، سفر میں جاتے ہوئے ذکر کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے ذکر کرو. قرآن میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا، لیکن کبھی یہ طریقہ اپنایا نہیں گیا کہ اجتماعی شکل میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ ویڈیو بتاتے
کہ آج ذکر کے نام پر کیسے ناچتے ہیں لوگ. آپ چلے جائیں صوفیہ کا ڈانس دیکھیں ذکر کے نام پر کس طریقے سے جو ہے نعوذ باللہ ایک ایک آدمی آ کر کودتا ہے. اور صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہوئے ذکر کی شکل بن گئی, باقاعدہ کودتا ہے. اور کوئی آ کر اس طریقے سے جو ہے اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے, آتا ہے آ کر اس کے پاس جو ہے اس کے پیر کے پاس جو ہے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے, وہ اس طریقے سے کچھ کرتا ہے, شیطانی عمل ہے, بالکل شیطان ہے کہ وہ تڑپ اٹھتا ہے, اٹھ کر گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے, یوٹیوب پہ آپ جا کر دیکھیں صوفیہ کے جو ناچ گانے ہیں نعوذ باللہ جو ذکر کے نام سے آج کیے جاتے ہیں, پورا شیطانی عمل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو لوگ صرف بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر جو ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ ایک آدمی کہتا تو سب کر رہے تھے. یہاں آپ دیکھیں گے آج جو پروگرام گروزنی میں ہوا اور جو پروگرام دلی میں ہوا جی, کہ جن کو پروموٹ کرنا ہے اور جن کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہندوستان کی گورنمنٹ سے اور دنیا کی جو ہے مختلف, جس میں 40 ممالک کے لوگ شریک ہو کر کہا یہ اسلام ہے, اس اسلام کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے, جس کو سرٹیفکیٹ آج دی جا رہی ہے, جس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور جن سے کہا جاتا ہے کہ اوقاف ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جی, اور اہل حق پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں, جو ملک دشمن بنایا جا رہا ہے, جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دین کی جو اصلی شکل ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ذکر کے نام پر ناچ, ایک ایک آدمی ایک ایک طریقے سے ناچتا ہے. کیا ہے مثال اس کے لیے کیا دیتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے موقع پر حبشہ سے ایتھوپیا سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ذرا آگے بڑھ کر جو ہے ان سے ملے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خوشی میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میں خیبر کی فتح کی خوشی میں زیادہ خوش ہوں یا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی پر خوش ہوں. حجالہ کا لفظ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ملنے کے لیے تڑپ اٹھے, آپ آگے بڑھے. اس کے نام پر ذکر کے لیے جو ہے ناچا جا رہا ہے. نعوذ باللہ, یہ بدعت نہیں تو کیا ہے. میرے بزرگوں, بدعت کے اسباب ہیں. بدعت کے کیا اسباب ہیں؟ جہالت. اسی لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت, سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کرتے ہیں ہمیشہ ولضالین, اے اللہ گمراہوں میں مت بنا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا, یعنی حق جاننے کے باوجود حق کو چھوڑ دینا. کون ہے؟ یہودیوں کی مثال. حق معلوم تھا, ان کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اسی طریقے سے ان کو معلوم ہے جیسے ان کے بیٹوں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ قبول نہیں کیا. شرارت, تکبر. ہم کیوں مانے؟ اسماعیل کی اولاد کی کسی شخص کو ہم نبی مان لیں گے؟ پورا یقین کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. علماء نے کہا کہ اگر امت محمدیہ میں کوئی شخص حق معلوم ہونے کے بعد حق کو چھوڑتا ہے, یہودیوں کی مثال ہے. ولضالین, اور نہ ہی گمراہ لوگ. گمراہ کون؟ جو راستہ بھٹک گئے, جو حق کی تلاش میں نکلے لیکن حق ان کو نہیں ملا. تو میرے بزرگوں, جہالت کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے سنت کو عام کرنا چاہیے. اپنی مدرسوں میں, اپنی اسکولوں میں, اپنی تعلیم گاہوں میں, مسجدوں میں, گھروں میں, محلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کیجیے. بخاری اور مسلم, صحیح بخاری صحیح مسلم. صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ مصر میں جب جی دشمنان اسلام نپولین جب داخل ہو رہا تھا, عیسائی مصر کو فتح کرتے ہوئے, وہاں کے صوفیوں نے کیا کیا کہ نپولین کو بھگانے کے لیے کہا آؤ صحیح بخاری پڑھیں گے. صحیح بخاری کس کے لیے؟ برکت کے لیے.
صحیح بخاری کی تلاوت برکت کے لیے، دشمن کو بھگانے کے لیے. دشمن اس سے بھاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ایسے ہی کام کیا؟ نہیں، یہ صوفیزم ہے جو لوگوں کو جو ہے نعوذ باللہ دین سے گمراہ کرتا ہے اور غلط راستہ بتاتا ہے. تو یہاں پر جہالت کی وجہ سے بدعت پھیلتی ہے. دوسری چیز، بدعت پھیلنے کا دوسرا سبب کہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے. لوگ آپ پوچھئے، ارے کیوں بھئی آپ جو ہے عرس مناتے ہیں؟ کیا جی وہ اچھا نہ ہوا؟ کیا ہے؟ کون سا غلط کام ہے؟ اس میں ہمارے بزرگ کو ہم یاد کرتے ہیں. ارے میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ ارے سال بھر ہمیں رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھتے بھائی، کم از کم 12 دن تو پڑھ لیتے نا، کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ارے سال بھر پڑھو، نہیں بولتے نہیں کون بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ 12 دن متعین کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اسی میں پڑھیں گے، پھر جشن منائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج مبارک دن ہے. یہ کہاں سے آیا؟ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے. شریعت میں، عبادات میں، عقائد میں اپنی طرف سے کوئی کام آپ کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ کی عقل میں وہ کتنا ہی اچھا لگے، کچھ بھی ہو. شریعت یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا وہی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الٹا ہم سے سوال کرتے ہیں، اچھا بتاؤ جی، کہا تمہیں نہیں کرنا بول کر ہے کیا؟ میلاد النبی نہیں منانا بول کر ہے کیا؟ بتاؤ. فاتحہ نہیں دلانا بول کر ہے کیا؟ اچھا کام مجھنا ہے کیا؟ ہے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، کیا غلط کام ہے؟ ہاں بالکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جو نہیں ہے تو اس پر مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، آپ نے فرمایا جی. اور یہ نئی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مرتے تھے، کبھی جو ہے 7ویں دن کا، تیسرے دن کا فاتحہ. کتنے لوگ ہیں اچھے لوگ، قرآن و حدیث کے ماننے والے 3 دن کے بعد قبرستان جاتے. میت کے مرنے کے تیسرے دن جا کر کیا کرتے؟ قبرستان جاتے. کیوں بھائی؟ یہ بدعت نہیں ہے. آپ نے جو فکس کیا ہے کہ تیسرے دن قبرستان جانا چاہیے. کئی اہل حدیث گھرانے کے لوگوں کو ہم نے دیکھا تیسرے دن جاتے ہیں قبرستان کے پاس، جو آدمی مر گیا رشتہ دار، جا کر اس پر سلام کر کے آتے ہیں، دعا کر کے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ تیسرے دن، 7ویں دن کا فاتحہ، 40ویں دن کا فاتحہ، پھر برسی کا فاتحہ. کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا جبکہ لوگ ان کے زمانے میں مرتے تھے جی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دماغ سے، ابھی آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا، جو لوگ یہ بیٹھ کر اجتماعی شکل میں تسبیح پڑھتے تھے، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اچھا کام، ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو اچھا کام سمجھا، ہماری نیت اچھی تھی. تو لہذا دین کے معاملے میں کبھی بھی آدمی دماغ سے نہیں سوچے، شریعت میں کیا ہے دیکھے. کوئی بھی اگر دماغ میں بات آتی ہے ہمیں کرنا چاہیے، دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت میں اگر صحیح ہے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ہرگز نہیں. تراویح کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے رمضان میں. لوگوں کو جماعت کے ساتھ اگر سال بھر اگر تہجد کا اہتمام کریں گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً اذان دی جاتی تھی. آج بھی مکہ مدینہ میں اس کا اہتمام ہے جی. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی جو نماز پڑھ رہا ہے پہلے سے سحری کرنا چاہے تو سحری کر لے، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو اٹھ کر جو ہے نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز. لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تہجد کا اہتمام نہیں کیا گیا. کبھی کبھی جو ہے کبھی باہر گئے، کبھی چلیے بھئی آج لوگ ہیں ہم لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، کبھی کبھی. لیکن باقاعدہ اس کو عادت بنا لینا، اس کا ایک سسٹم بنا لینا. قرآن کریم کی تلاوت کلام پاک سے ہم نے پروگرام شروع کیا،
لیکن یہ سمجھ لینا کہ پروگرام قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ کبھی کبھی ہم نے اجتماعی دعا کر لی، کبھی، جی کوئی حرج نہیں، لیکن ہر محفل اور ہر پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا کو لازم کرنا یہ بدعت ہے۔ جی اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، اور نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شکل میں جو کام نہیں ہوا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عقل کے ذریعے کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے وہ دیکھا جائے گا، آدمی کی عقل، آدمی کی سوچ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کی وجہ سے بدعت پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے انسان اپنی نفسانی خواہش پیروی کرتا ہے۔ نفسانی خواہش کی پیروی، میرا خیال، میرا مزاج، میری سوچ، میرے گھر والوں کی سوچ، میرے خاندان والے کر رہے ہیں، میرے فلاں بزرگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم دین کو ہر زمانے میں اس کے نیک اور پاک اور متقی اور پرہیزگار لوگ اس علم دین کو اٹھائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو دین میں غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ ایکسٹریمزم اپناتے ہیں، یہ جو خوارج، IS نعوذ باللہ، جس طریقے سے بعض ان میں سے جو نوجوان ہیں، یہ ایکسٹریمزم ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اسلام اس سے بالکل پاک ہے۔ کتنے نوجوانوں کو آج دھوکہ دے کر کہ اسلام اور خلافت اور جہاد کے نام پر، ارے کسی معصوم انسان کو قتل کرنا جہاد ہے؟ جس کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ رہیں گے، ایسے کسی ایک شہری کو، چاہے وہ یہودی ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، قتل کرنا اسلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اگریمنٹ دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے، یہ تو دھوکہ ہوا۔ جو لوگ جا کر پبلک ایریا میں بم رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو پبلک لوگوں کو قتل کرتے ہیں، معصوموں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آج جس طریقے سے ظلم، رشیا جس طریقے سے سیریا کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، ہسپتالوں پر جو ہے بمباری ہو رہی ہے، یہ سب ظلم ہے اور اجتماعی ظلم ہے، اور پوری دنیا تماشا بن کر دیکھ رہی ہے۔ اس کی سزا ملے گی، پوری دنیا کو ملے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ کتنے لوگ، کتنے بچے، کتنے جوان، کتنے بوڑھے اور کتنی عورتیں، ارے اللہ کے پاس ہر ایک کا حساب ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں غلو کرنا، حد سے زیادہ غلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مار رہے ہیں، جمرات مینا میں کنکری مار رہے ہیں اور اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ اس جیسی کنکری لے کر آپ مارا کرو، ایاکم والغلو، اور غلو سے بچو، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے برباد کر دیا۔ ایکسٹریمزم، دین جتنا ہے اتنا ہی، لمٹ، ہر چیز میں لمٹ، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانتحال المبتلین، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے دین میں نئی چیزوں کو بنا لیا، باطل پرست لوگ، ایسی چیزوں کو دین سے یہ لوگ نکالیں گے، غلط چیزوں کو نکالیں گے، وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی غلط تعویل کو یہ لوگ نکالیں گے۔ قرآن کریم اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سارے محفوظ ہیں، لیکن کیا ہے آج؟ غلط معنی دیا جا رہا ہے، غلط معنی دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ ایک مرتبہ دے دیے تو کافی ہے، ارے قرآن اور حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کہا کہ سال میں ایک مرتبہ دے دے، دوسرے سال ضرورت نہیں ہے،
یہ آپ نئی بات بتا رہے ہیں، دین میں بدعت ہے، یہ کہاں سنت ہے؟ کہاں کہا گیا کہ زکات حج کے جیسا ہے؟ نعوذ باللہ. صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر سال زکات لینے کے لیے بھیجتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ گزشتہ سال جن لوگوں سے تم نے سونے کی زکات، چاندی کی زکات لے لی ہے ان سے دوبارہ مت لو. کبھی آپ نے نہیں کہا. ہر سال زکات لیتے تھے آپ؟ نہیں، زکات ایک بار دے دیے مال پاک ہو گیا، اس کا ایکسپائری ٹائم نہیں ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کا. میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی، میں پاک ہو گیا، میں عشاء کی نماز کیوں پڑھوں؟ ضرورت ہے پڑھنے کی، ضرورت ہے پڑھنے کی. کیوں؟ اس کا ایکسپائری ٹائم ہے. عشاء کی نماز میں آپ زندہ ہیں الحمدللہ، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے نہیں پڑھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مغرب کی نماز سے پاک ہو گیا، اب میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا، مجھے عشاء کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو نعوذ باللہ میں گمراہ ہوں، نعوذ باللہ. اور یہ گمراہی ہے. یہی بات جی، ایک غلط تعویل اسلام کی، قرآن اور حدیث کی غلط تعویل. آج کیا ہے، ہر آدمی اپنی منمانی طریقے سے دین کی تعویل کر رہا ہے، ہر آدمی منمانی طریقے سے. اور یہ بدعات و خرافات کرنے والے کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو لیتے ہیں، کوئی ضعیف روایت ہوتی ہے، کبھی صحیح روایت بھی ہو سکتی ہے، اس کا غلط معنی پھیلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہوں کا سفر کر سکتے ہیں: مسجد حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینے میں، اور بیت المقدس فلسطین میں، ثواب کی نیت سے. اب کیا ہے کہ بھائی ٹور لے جا رہے ہیں، کہاں بھائی؟ مقدس مقامات. کہاں کا؟ مکہ، مکہ کے بعد جو ہے کربلا، نجف. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے مقدس مقامات ہو گئے؟ مزار اور مزاروں کی جگہ کیسے مقدس مقامات اسلام میں بن گئے؟ جائز نہیں ہے. ثواب کی نیت سے جانا، اور جو لوگ ان لوگوں کی جگہ لے جا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے حج کو برباد کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے غلط تعویل، قرآن ایک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی میننگ بتاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ غلط معنی بتاتے ہیں. غلط معنی میں جب بناتے ہیں اپنی بات کو داخل کر دیتے ہیں. بھئی یہ بتاؤ، صاف صاف بتاؤ کہ حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کے والے کے پاس جا کر مانگنے کی کبھی اجازت دی؟ نہیں، وہ ان سے مانگتے نہیں ہیں، وہاں جا کر جو ہے صرف جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگیے، اب ہمارے لیے دعا کیجیے. قرآن میں اللہ نے بتایا، قرآن میں اللہ نے بتایا کفار و مشرکین کے بارے میں. یہی بات کفار و مشرکین نے کہا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم لوگ ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کر دیں، اللہ کے ہم قریب کر دیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے پیدا نہیں کیا. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کون؟ یہ مشرکین کہتے ہیں، کفار مکہ، جن کے خلاف جنگ بدر میں انہیں ختم کیا گیا، فرشتے اترے تھے ان کے قتل کرنے کے لیے. آج یہی باتیں ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ. اب بتائیے کہ اگر وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ کیا کفر نہیں ہوا؟ کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ اسلام کے خلاف کی بات نہیں ہوئی؟ تو تعویل، اسلام کی غلط تعویل، قرآن اور حدیث کی غلط تعویل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے نام پر، منہ مبارک کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ ہر مزار میں آپ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہ آپ کے سر کا بال بول کر بتاتے ہیں. کیا ہے پروف؟ واقعی اگر منہ مبارک ہے تو قابل عزت ہے، ہم بھی مانیں گے اس کو، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بالوں کو رکھ کر جو ہے پانی پلا کر مریضوں کو پلاتے تھے. یہ ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ بات ثابت کرو پہلے کہ واقعی یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. اس کی کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ آپ اگر نہیں، وہ اگر دودھ میں کھڑ جاتا کہتے وہ
وہ ڈالے تو وہ کھڑ جاتا. ارے یہ کوئی پروف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے پانی میں یا کہ دودھ میں جو ہے وہ کھڑے گا تو وہ میرا بال ہے. آپ نے فرمایا. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دین میں نئی نئی چیزیں. اب آئیے بدعت کے کیا کیا مجالات ہیں. بدعت کے مجالات میں ایک تو عقیدے میں بدعت، عقیدہ اور ایمان میں بدعت. جیسا کہ رافضہ کے پاس، شیعہ کے پاس بہت سارے مسائل عقیدے میں. ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے 12 امام ہیں اور یہ 12 امام انبیاء کے جیسے معصوم ہیں، بلکہ انبیاء سے بڑھ کر ان کی حیثیت ہے. ان کے پاس علم الغیب ہے. 12 امام ان کے جو مانتے ہیں، 12 امام شیعہ کے پاس، رافضہ کے پاس، ان کا یہ عقیدہ ہے علم الغیب ہے ان کے پاس. وہ جو چاہے کرتے ہیں، غیب کا علم. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. یہ عقیدہ نعوذ باللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. ٹھیک. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ خلافت کے مستحق حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ تھے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اہل بیت کے ساتھ. اس لیے ان لوگوں کی خواہش ہے کہ مدینے پر یہ لوگ قبضہ کریں اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکائیں. عقیدہ. قرآن ان کا محفوظ نہیں، حدیث ان کا محفوظ نہیں. دین کو لانے والے سب کے سب مرتد ہو گئے ان کی نظر میں، سب کے سب مرتد ہو گئے. تو دین کہاں رہا؟ کون سا دین؟ نیا دین انہوں نے بنایا. عقیدے میں اتنی خرابیاں، ایمان میں، کہ نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے آج دشمنان اسلام کے یہ لوگ کھلونے بن گئے. اور باطنیت، اتنی باطنیت، نعوذ باللہ، نفاق، کہ دشمنان اسلام کے ساتھ گٹھ جوڑ، اور اوپر سے یہ اظہار کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم دے رہے ہیں. اللہ کی قسم، اگر ان کو مسلمانوں پر موقع ملے گا سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کریں گے، جیسا کہ عراق اور سیریا میں کر رہے ہیں. رشیا کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ ایران ساتھ دے رہا ہے. ایران کے بیس سے جو ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے حلب پر، مسلمانوں کے علاقوں پر. افغانستان میں جی سب سے زیادہ جو مدد دی، اگر انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، اگر ایران، اگر ہم لوگ اگر ساتھ نہ دیتے تو امریکہ جو ہے افغانستان کے پر حملہ نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے کہا اگر ایران ساتھ نہ دیتے تو عراق پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. ان کی پوری تاریخ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی حکومتوں کو گرانے میں ان کا جتنا رول رہا ہے، دشمنوں کا اتنا رول نہیں رہا جتنا ان لوگوں کا رول رہا ہے. تو کہنے عقیدے میں اختلاف. صوفیزم، عقیدے میں اختلاف. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس صوفی ایک ایسے مقام کو پہنچتا ہے کہ اس مقام کو پہنچنے کے بعد حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، سب اس کے لیے جائز ہے. اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرید شاگردوں کو چاہیے کہ اپنا شیخ، پیر، اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو کچھ بھی نہیں بولنا، کیونکہ تو اس کو معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں اس کے مقام کو نہیں پہنچے گا. غلط کام دیکھے تو بھی، زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لواطت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، شراب پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کچھ مت بولو. کیوں؟ ان کو معلوم ہے. یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی مرتے دم تک آپ پر حلال اور حرام کی پابندی، نمازوں کا حکم، سکرات کے عالم میں بھی نماز کو نہیں چھوڑے. اور حضرت کیا ہے، صوفی صاحب دل سے نماز پڑھ لیتے ہیں. دل سے انہوں ہمیشہ ذکر میں رہتے. بھائی سب پوچھنا نہیں تمہیں، انہوں نماز پڑھتے گا، سب نہیں پوچھنا، کیا ہمیشہ ذکر میں غرق رہتے گئے انہوں. نعوذ باللہ. اسی لیے علماء نے کہا کہ کسی کو ہوا میں چلتے ہوئے، اڑتے ہوئے، پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، یقین مت کرو. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، آرڈر جو شریعت ہے، اس شریعت کے عمل کرنے میں وہ کہاں سکے.
کتنا صحیح ہے، وہ کتنا عمل کرتا ہے، یہ دیکھو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں پر نہ کسی کا خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کون ہے وہ اولیاء؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تھے. یہ اولیاء ہے. وہ ولی نہیں جس کے مزار پر آ کر جو ہے شیر دم سے جھاڑتا ہے. شیطان جھاڑتا ہے آ کر. شیطان، یہ شیطان کے کام ہے. فلاں ولی صاحب کے مزار پر جو ہے پانی جو ہے نہیں آیا، پورا ایسے محفوظ ہو گیا، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بہت سارے کام شیطان کرتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صوفی صاحب نے کہا اپنے مرید سے کہ مرید کی خواہش ہوئی کہ میں پانی پر چلوں، ہمارے حضرت پانی میں چلتے ہیں، میں بھی چلوں پانی میں. تو کہا، پیر صاحب نے کہا اپنے مرید سے، دیکھو ایک شرط، میں پانی پر چلوں تو صرف مجھے یاد کرنا، میرا نام لینا، کسی اور کا نام نہیں لینا. ورد کس کا کرنا؟ ذکر میرا کرنا. اب وہ جو ہے بیچارے گئے، پانی پر چلتے جا رہے سمندر پر، اور مرید صاحب بیچ میں بھول گیا، اللہ کو یاد کر لیا. جیسے ہی اللہ کو یاد کر گیا فوراً وہ نیچے گر گیا سمندر پہ. کیوں؟ شیطان اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا شیطان بھاگا وہاں سے، سمندر پر گر گئے. جی، تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی یہ صوفیہ کے پاس، میں نے مثال دی عقیدے کے بارے میں کہ عقیدے میں یہ سارے بدعات اور خراف بہت سارے، اندازہ نہیں کر سکتے. علم الغیب کا دعویٰ، ان کی کتابوں میں طبقات السبکی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے لیے کتاب انہوں نے لکھی ہے. آپ اس کتاب میں دیکھیں گے امام سبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، شافعی مذہب کے علماء، اتنے خرافات. کیا کہ ایک صاحب مصر میں صرف انہوں نے سوچا کہ میں نے فلاں لڑکی سے شادی کی اور اتنے بچے ہوئے، اور وہ سب کہتے ہیں کہ جو ہے چند سالوں کے بعد وہ عورت ان بچوں کو لے کر آئی. خالی سوچے سنو، سوچے خالی، تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں کے بعد وہ بچے، وہ پورے 16 بچے کہتے ہیں ان کے، وہ 16 بچے اور وہ عورت وہ پوری آ گئی. کیا میں آپ کی بیوی ہوں؟ خالی سوچے سو حضرت. اس قسم کی عقیدے آپ کو جو ہے ملیں گے. ایک صوفیزم ایک الگ لیکچر ہونا چاہیے. اتنے خرافات کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے جو ہے علماء نے کہا کہ بعض چیزیں، بعض عقیدے ایسے ہیں ان کے پاس جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. دوسری، عبادتوں میں بدعات و خرافات. اذان، آپ دیکھیں گے اذان سے پہلے جو ہے درود پڑھنے کا جو سسٹم ہے وہ کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فضیلت کا کام ہے، لیکن اگر آپ اس کو فکس کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا نہیں ہوا، تو یہ آپ کا حق نہیں پہنچتا ہے. اذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود نہیں، یہ بدعت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے 27ویں رجب، شب معراج کے نام سے 15ویں شعبان کی رات، اور نمازوں میں کتنی بدعتیں. یہ جماعت کے ساتھ نماز کے بعد جو جماعت ہوتی ہے اکثر مسجدوں میں، اجتماعی شکل میں جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ان مسجد کے امام صاحب اگر کسی دن دعا نہ کریں تو کان پکڑ کر ان کو بھیج دیں گے، ہے کیا نہیں؟ مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے. آپ نے اس کو لازم کر لیا، نماز کا ایک حصہ سمجھ لیا، اور پوچھتے کیا دعائی تو ہے، کیا حرج ہے؟ بھئی دعائی ہے، ہم مانتے ہیں. آپ ذرا بتا دو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ ہی صحیح فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں آپ نے دعا کی ہو؟ ایک روایت بتا دو، ایک حدیث. کبھی زندگی میں آپ نے، آپ کے صحابہ نے فرض نماز ختم ہونے کے بعد دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور سارے لوگ آمین کہے ہو؟ ایک روایت سنا دو، بتا دو ہمیں. عبادتوں میں اتنی بدعات اور خرافات کے مت پوچھو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قبلہ ہے نماز کا، اس کے ساتھ رائٹ میں، قبلے کے رائٹ میں ایک اور قبلہ ہوتا ہے. بعض مسجدوں میں آپ پائیں گے، آپ آئیسوس وغیرہ کی مسجدوں میں جب دیکھیں پائیں گے رائٹ میں قبلہ ہے، وہاں پر جو ہے پردہ لگا ہوتا ہے، ہرا پردہ کونے میں. کیا ہے بھائی؟ سلام کا قبلہ. یہ نماز کا قبلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا قبلہ.
یہ کیا ہے جی؟ نعوذ باللہ، یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی مسجدوں میں نمازوں کے بعد ذکر ہوتا ہے، اجتماعی ذکر، اللہم صلی علی محمد ہو یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کچھ بھی ہو، اجتماعی طور پر سب لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے جماعت ختم ہوتی ہے. یہ بدعت ہے عبادتوں میں، جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جتنا کیا، جہاں کیا، جیسے کیا، جس مقدار سے کیا، اسی مقدار سے کرنی چاہیے. اس سے بڑھ کر ذرا بھی اگر آپ کریں گے تو نعوذ باللہ یہ بدعت میں شمار ہوگا، اور اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے عادات اور معاملات میں بدعت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے؟ نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ مہر جو بھی دیتے ہیں، یا مہر نہیں تو بھی نعوذ باللہ یہ ہندوؤں کا رسم و رواج ہے، وہ جو چین پہنتے ہیں، تالی جسے جی ہندوؤں کے پاس ہوتا ہے تالی، تو اس طریقے سے لا کر ذرا دعا پڑھو مولوی صاحب. یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اب مولوی صاحب اس میں دعا پڑھ کر پھونکنا. اب انہوں نہیں پڑھے تو کیا جی مولوی صاحب دعا نہیں پڑھتے. اس قسم کی بدعات، یہ معاملات وغیرہ میں کہ نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ سمجھ لینا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کو مسجد کے باہر کر دیتے ہیں کہ یہاں جو ہے مسجد میں ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو مسجد کے باہر، فوراً اس کے مسجد کے باہر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کتنے صحابہ جی سر ننگے سر نماز پڑھتے تھے. صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر لازم ہوتا ٹوپی پہننا ضروری ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے کہ نہیں، سر کچھ ڈھانکنا چاہیے، پگڑی پہننی چاہیے، ٹوپی پہننے چاہیے، اوڑھنی چادر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے رسم و رواج ہیں شادی کے موقع پر، بہت سارے ہندوؤں کے رسم و رواج ہمارے انڈین مسلم میں اتنے ہیں کہ نعوذ باللہ مت پوچھو. پورے سسٹم میں سے آ گئے ہیں. وہ ناریل اور وہ جو انگوٹھی، شادی کی جو انگوٹھی ہے، یہ تو پورا عیسائیوں کو جو رواج ہے نعوذ باللہ کہ نکاح کی منگنی کی انگوٹھی، منگنی کے موقع پر انگوٹھی بناتے ہیں. یہ کون سا رواج ہے؟ شادی گھٹ کرتے سو کہتے نعوذ باللہ. یہ بدعت ہے معاملات میں، لیکن بدعت جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے منگنی کے موقع پر پان اور سپاری اور ناریل دیتے ہیں، وہ ایکسچینج کرتے سو کہتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ ساری کی ساری نعوذ باللہ یہ بدعتیں ہیں جو اسلام میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں کے طور سے طریقے پر آ گئی ہیں. مثلا برتھ ڈے منانا ایک بدعت ہے، بچوں کا برتھ ڈے جی، اینیورسری، ویڈنگ اینیورسری، شادی. کیا جی آج 1 سال اتنے سال ہو گئے شادی ہو کر، چلو آج باہر کا تم جب کھائیں گے جا کر، آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدعت ہے جو نعوذ باللہ اسلام کے نام پر غیر مسلموں کی جو عادتیں ہیں وہ سب ہمارے ہاتھ پہنچ گئی ہیں. اور بدعات میں بہت سارے، جنازے میں ایسی بدعت، اتنی بدعت. جنازے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ گلاب کا پانی خبر میں رکھتے ہیں، زمزم خبر میں رکھتے ہیں جی. اور اسی طریقے سے پھول جو جنازے پر ڈالتے ہیں، یا خبر پر جو ہے دفن کرنے کے بعد ڈالتے ہیں. یہ سارے بدعات و خرافات جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہمارے زمانے میں ہمارے پاس جو ہے عام ہو گئی ہیں. انہی بدعات و خرافات میں آپ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا کوئی اچھا کام نہیں کرنا. کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، کالے کپڑے پہننا، یہ سب رافضہ اور شیعہ کی جو ہے عادت اور اطوار، جو تعزیت مارتے ہیں، سینے کو کوٹتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، موضوع بڑا طویل موضوع ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے بدعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں، مثال کے طور پر نمازوں کے بعد دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں.
کا ذکر نہیں ہے. سجدہ شکر کا ذکر ہے, سجدہ تلاوت کا ذکر ہے جی, لیکن سجدہ دعا کہ دعا کرتے کرتے آدمی جا کر الگ سے سجدے میں جا کر دعا کرے, وہ جو دعا میں جو آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے وہ نماز میں ہے, نماز کی حالت میں سجدے میں جائے تو دعا کرے, یہ نہیں کہ ہم دعا کے لیے الگ سجدہ کریں جی. اور اسی طریقے سے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم مصافہ دائیں طرف اور بائیں طرف, خاص طور پر فجر کی نماز میں نہیں, یہ جائز نہیں ہے. مصافہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب نماز کے ساتھ اس کو جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً فکس کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اور تراویح کے نمازوں کے بیچ میں جو اذکار پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, مختلف 4 رکعت کے بعد الگ ذکر مسجدوں میں باقاعدہ لگا ہوتا ہے, کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ کون سی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ بے شمار بدعت و خرافات ملیں گی. موضوع بڑا طویل ہے لیکن میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر زندہ رکھے اور سنت پر موت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, امت مسلمہ پر رحم فرمائے, مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام جو ظلم کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں پر جو ہے دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو جو ہے قید خانے میں ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے, ظلم اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ غارت فرمائے. اللہ تعالیٰ معصوموں کی جان بچائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.